نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم سامعین، ایمانیات کے کورس وحی اور نبوت میں ہم نے ابھی تک نبوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم کتابوں پر، ایمان پر بات کریں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فرشتوں پر ایمان کو زیر بحث لائیں گے۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کتابوں پر ایمان ہو یا فرشتوں پر ایمان، یہ دونوں چیزیں ایمانیات کے اجزاء میں مستقل بذات اہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں ہم ان کو اگر وحی اور نبوت کے ذیل میں پڑھا رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایک لیکچر میں دونوں چیزیں نمٹ جائیں گی اور ان کے لیے الگ سے کسی کورس کا اہتمام کرنا وہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جب ایمان لایا جاتا ہے تو کتابوں پر الگ سے ایمان لانا اور فرشتوں پر الگ سے ایمان لانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے ہے اس میں نہ صرف کتابوں پر ایمان کو اس حیثیت میں بیان کیا گیا ہے، فرشتوں پر ایمان کو اس حیثیت میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا ایک ایسی گمراہی ہے جو انسان کو راہ ہدایت سے بہت دور اور آخرکار جہنم کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، یعنی اب یہ دیکھیں وہ چیز بیان ہو رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کے منکر ہوں گے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ الہامی کتابوں پر ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ ان کی ایک تو نظری اہمیت ہے اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کتابوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان میں خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام نے عطا کی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے دی جانے والی چیز پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور خاص طور پر جب کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے کلام کے طور پہ اسے پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے۔ عملی اہمیت اس کی کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ دیکھیے جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں یہ انسان ہی ہوتے ہیں، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس دنیا سے گزر بھی جاتے ہیں، رخصت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی امتیں باقی رہتی ہیں۔ تو اب امت باقی ہے، ہدایت کی ضرورت باقی ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ تو کتابیں دراصل وہ ذریعہ بن جاتی ہیں جو نبی کے بعد گویا کہ نبی کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور یہ گویا کہ ہر دور میں آسمانی اور الہامی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر ان کی بڑی عملی طور پہ بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اور ان کی مقام و حیثیت کیا ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی فرد، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی فقہی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہب کے نام پر پیش کی جانے والی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی چیز کو ان کتابوں سے زیادہ اہم نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ ان کی حیثیت ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبی ان کتابوں کو اسی حیثیت میں رکھتے ہیں کہ یہ گویا کہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اگلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں، یعنی ان کے نازل کیے جانے کا کیا مقصد ہے، یہ کیا پرپز ہے جو سرو کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اس بات کو سمجھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہدایت کے بارے میں وہ جو ایک تاریخ ہے ہدایت کی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ایک طرف تو جس طرح ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فطرت کی ہدایت ہے جو پوری طرح موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت آدم کو ایک نبی بھی بنا دیا۔ تو ان کی شکل میں گویا کہ آسمانی رہنمائی بھی ہے جو انسانیت کو حاصل ہے، جس کی بنا پر انسانیت سیدھے رستے پر تھی
اور انسانیت کا سفر جو تھا صراط مستقیم ہی سے شروع ہوا. لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اختلافات ہوئے. جب اختلافات ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کس حیثیت میں بھیجا؟ کہ وہ لوگوں کو تذکیر کرتے، تعلیم دیتے، ہدایت دیتے اور ہدایت ماننے والوں کو خوشخبری سناتے، اور جو لوگ انکار کرتے، کفر کرتے، نافرمانی کرتے، ان کو وہ خبردار کرتے کہ انہیں خدا کے حضور جواب دینا ہے اور وہاں پر وہ پکڑے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے متعلق یہ بات بیان کیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کیوں نازل کیا گیا، ان کو کیوں اتارا گیا. فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان نبیوں کے ساتھ قول فیصل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کتابیں نازل کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے، جب تک انبیاء ہوتے ہیں کوئی بھی اختلاف ہے، کوئی بھی نزاع ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، کوئی بھی اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے الگ الگ ہو گئی ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ نبی کے پاس آئیں گے، اس سے پوچھیں گے، وہ بتا دے گا، فیصلہ ہو جائے گا. لیکن نبی کے بعد کیا کیا جائے؟ نبی کے بعد تو اب کوئی شکل نہیں رہی نا. تو اس کے بعد پھر ایک ہی شکل ہے کہ خدا کی کتاب سے رجوع کیا جائے اور جو فیصلہ یہاں سے مل جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. تو یہ وہ مقصد ہے جو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی پھر نکلتا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات سورہ حدید میں بیان کی ہے آیت نمبر 25 کے اندر وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے میزان نازل کی. یہاں واو جو ہے وہ تفسیر کا ہے، یعنی کتاب کے آگے جو واو ہے اور پھر جو میزان ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کی حیثیت کیا ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ میزان ہے، ایک ترازو ہے. ترازو کیا کام کرتا ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کا آپ وزن معلوم کرتے ہیں. تو یہ جو دین کے نام پہ پیش کیے جانے والی کوئی بھی چیز ہے، اسے جب کتاب کے میزان پہ رکھا جائے گا، ایک طرف کتاب الہی ہوگی، کلام الہی ہوگا، اور دوسری طرف وہ شے ہوگی تو کلام الہی بتا دے گا کہ یہ من ہے، یہ ٹن ہے، یہ تولہ ہے، یہ ماشا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کی کتاب یہ بتا دیتی ہے کہ کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، کیا خدا کا پیغام ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا بدعت ہے. تو اس کتاب الہی اصل میں ان ساری چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کی پھر بڑی اہمیت ہے. کیونکہ دیکھیے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو جی رہے ہیں اس وقت نبیوں کے دور میں نہیں جی رہے، اس وقت ہم ایک کتاب کے دور میں جی رہے ہیں. اس کی تفصیل میں آگے واضح کروں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ صحف سماوی کے دو ادوار ہیں. یعنی ایک دور تو وہ ہے کہ جس میں آسمانی کتابوں کی حفاظت انسان کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار کرتے تھے، اور دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ وہ آسمانی کتاب کی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. یہ دور ختم نبوت کے بعد شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے، اور اسی کو گویا کہ میں تعبیر کر رہا تھا کہ ہم الہامی کتاب کے دور میں جی رہے ہیں. یعنی اس وقت کوئی نبی موجود نہیں ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا. قیامت کے دن تک اب بس اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے جو ہماری ہدایت کرے گی، ہماری رہنمائی کرے گی. اور اس پہلو سے آج کا یہ لیکچر بہت اہم ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں گویا کہ قرآن مجید کے حوالے ہی سے ہے وہ، اور قرآن مجید ہی کا دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں. تو پہلے ذرا اس پچھلے دور کی تفصیل کو سمجھ لیجئے جو موجودہ دور سے پہلے گزرا. اس دور کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں اس وقت ملتا ہے جب سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک صحیفہ دیا گیا تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ کے الفاظ جو سورہ اعلیٰ میں آتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا تھا. اور اس سے پہلے کہ کسی نبی کا صحیفے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، گرچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور اس کی وجہ بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ کتاب کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی چیز ہے. تو انسانی تمدن بہت عرصے تک اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ چیز کو لکھ کر محفوظ کر سکے. یہ کم و بیش 4-5 ہزار سال پرانا دور ہے کہ جب انسانوں نے لکھنا شروع کیا، چیزوں کو لکھ کر محفوظ کرنا شروع کیا. تو یہی وہ دور ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے
تشریف لائے، چنانچہ ان کو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صحیفہ دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، اور ان کتابوں میں تورات کا نام ہمیں ملتا ہے، زبور کا نام ہمیں ملتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ ساری کتابیں اور بعض دیگر صحائف بھی مختلف انبیاء کے نام سے، یہ جو اس وقت بائبل کے نام سے کتاب پائی جاتی ہے دنیا میں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو صحف سماوی کے دو ادوار کی میں نے تقسیم کی ہے، یہ خود میں نے قرآن مجید سے اخذ کی ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس دور کو بھی بیان کیا ہے جب انسان جو ہے اور انبیاء علیہ السلام کے پیروکار جو ہے، حفاظت ان کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی، ان کو امین ٹھہرایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ پہلی بات کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہاں نقل ہے، بے شک ہم ہی نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء، ربانی علماء اور فقہا یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ یعنی کیا وجہ تھی؟ بِمَسْتُحْفِظُ من کتاب اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے یعنی تورات کے امین، اس کی حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ بنائے گئے تھے۔ یعنی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کو دوسری تک پہنچائیں، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کتاب ان کو امانتاً دی گئی تھی، اس امانت کی حفاظت انہی کو کرنا تھی۔ جبکہ دوسرے دور کے مطابق سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ دو ادوار ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جس میں انسان حفاظت کرتے رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر انسانوں سے اس معاملے میں کسی خطا کا ارتکاب ہوتا، یا یہ کہ کسی حادثے کی وجہ سے حفاظت نہیں ہو پاتی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب بخت نصر نے پہلی دفعہ حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا، اور یہود کو جب وہ غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بعد میں جو انبیاء آئے، خاص طور پر حضرت عزیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر تورات کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ تو ان کی تاریخ میں یہ مواقع آتے رہے ہیں جب یہ منتشر ہوئے ہیں اور اس قابل نہیں رہے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کر سکیں، لیکن بہرحال کتاب وہ محفوظ رہی، موجود رہی، اس میں کچھ تبدیلیاں، کچھ تحریفات، یہ چیزیں اپنی جگہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پہ کتابیں موجود تھیں، حفاظت ان کی انسان کر رہے تھے۔ لیکن وہ جو دور ہے قرآن مجید کا دور ہے اور جو آج تک جاری ہے، وہاں پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 4 اہم کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، جن کی صحف سماوی میں بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان کی کیا خصوصیات ہیں اور ان کی کیا کچھ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم تورات کو لیں گے، اس لیے کہ ساری کتابوں میں پہلی مشہور کتاب یہی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کس جگہ بائبل میں پائی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت یہ بائبل میں پائی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ موجودہ بائبل کو اگر آپ کھولیں گے، جسے عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، تو اس کی جو ابتدائی 5 صحیفے ہیں، 5 کتابیں ہیں، یعنی کہ جن کا نام بالترتیب اس طرح ہے: پیدائش یعنی کہ جینیسس، خروج یعنی کہ ایگزوڈس، یہ انگلش میں ان کے نام ہیں، لیویٹیکس یہ اخبار، اور اسی طریقے سے پھر اگلی کتاب ہے گنتی یا نمبرز۔ اس کے بعد جو آخری کتاب ہے ڈیوٹرونمی یا تثنیہ، یہ 5 کتابیں ہیں جن کو ملا کر تورات کہا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت ابتدائی 4 کتابیں کیا ہیں؟ یہ تاریخ کا بیان کرتی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات کا بیان کرتی ہیں۔ اور 5ویں وہ کتاب ہے تثنیہ کی، ڈیوٹرونمی جس کا نام ہے، کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس تعلیم کی نوعیت کیا تھی، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ اصل میں ایک قانون تھا جو کہ یہود کو دیا گیا تھا، یقیناً اس میں اخلاقیات بھی شامل تھی، اخلاقی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے تھے، لیکن چونکہ اس وقت بنی اسرائیل کو ایک سماج قائم کرنا تھا، ایک آزاد ریاست قائم کرنی تھی، اور انہیں آزادانہ حیثیت میں فلسطین میں جا کر اپنی زندگی گزارنی تھی، تو انہیں ایک اجتماعی قانون کی ضرورت تھی جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہو۔ چنانچہ تورات کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، قانون ایک مطلب ہے، تعلیمات بھی مطلب ہے اس کا، تو یہ وہ تعلیمات تھیں جو قانون کی شکل میں تھی،
اور اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ فطرت کی جو رہنمائی دی گئی ہے اور جو اخلاقی احکام ہیں ان کو ایک قانون کی شکل میں ڈھال دیا جائے. اور دیکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ قانون کیا کرتا ہے، جب کوئی قانون اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو افراط و تفریط سے نکال کر ایک نقطہ اعتدال پہ لے آتا ہے. یعنی آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی پرستش کرنی ہے، کیسے کرنی ہے قانون آتا ہے اور بتاتا ہے. جیسے نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں تو قانون کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے گویا کہ اللہ کے حکم کو بینی اسی طرح پورا کر دیا جس طرح اسے مطلوب تھا، وہ چاہتا تھا. ورنہ اپنے اپنے طریقے پر نماز لوگ پڑھتے تو پھر عجیب عجیب سی چیزیں وجود پذیر ہو جاتی. مزید یہ کہ پھر یہ جو قانون ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، جہاں انسان اپنی عقل سے پہنچ ہی نہیں سکتے، فیصلہ ہی نہیں کر سکتے اور ہمیشہ ان میں جھگڑے ہوتے رہتے، وہاں پر قانون خدا کا آتا ہے اور رہنمائی کر کے بالکل ٹھیک جگہ پر ہمیں پہنچا دیتا ہے. تو تورات کی یہ ساری خصوصیات ہیں اور اسی بنا پر اس کو ہدی لبنی اسرائیل کہا گیا، اس کو تفسیر لکل شیء یعنی قانون کے پہلو سے کہا گیا کہ ہر قانونی چیز جس کی انہیں ضرورت تھی ان کو دیا گیا، کو ہدایت اور روشنی کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تورات کے حوالے سے بیان ہوئی. گرچہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہود نے اس میں تحریفات بھی کی، لیکن مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو تورات تھی اور اسی طرح جو انجیل تھی ان پر ہمیں ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ان میں باتیں جو کچھ بھی بیان ہوئی تھی وہ ٹھیک تھیں، جو تحریفات تھیں وہ ثانوی یا جزوی نوعیت کی تھی. جو اگلی کتاب تاریخی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی تاریخی ترتیب کے حساب سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، پہلے جو زمانہ ہے وہ تورات کا ہے اور اس کے بعد زبور کا ہے. زبور کے متعلق معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اور اس کی نوعیت کیا ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لافانی مزامیر کی شکل میں بیان کیا ہے کہ جو گویا کہ سمجھیے کہ ایک نوعیت کے نغمات تھے، خدا کی حمد پہ مبنی، اس کی تسبیح تمجید تعریف پہ مبنی، خدا سے جن میں مدد مانگی گئی تھی، خدا کو پکارا گیا تھا. تو بڑی غیر معمولی تاثیر کے حامل یہ گویا کہ خدا کی حمد کے وہ مزامیر ہیں ان کے متعلق قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد ان کو پڑھتے تھے تو پھر پہاڑ اور پرندے اور ساری مخلوقات گویا کہ ان کا ساتھ دیتی تھی. تو اس وقت جو ہمارے پاس بائبل موجود ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ مزامیر بھی موجود ہیں اور کچھ اور لوگوں کے بھی ہیں، لیکن جو حضرت داؤد کے ہیں ان پہ حضرت داؤد کا نام واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اس کی موجودہ ترتیب میں 5 اس کے دیوان ہیں اور 150 کے قریب مزامیر ہیں، اور یہ گویا کہ اس بات کا بیان ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں تو کس طرح وہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خلیفہ بنایا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا، اور تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو گویا کہ جان بچا کے بھاگ رہے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے خدا کو پکارا، اس سے مدد مانگی، تو دیکھیے خدا سے مدد مانگنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو خدا اور بندے کے تعلق کا بڑا بہترین نمونہ آپ کو اس میں ملے گا. تیسری کتاب تاریخی پہلو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کا سمجھے کہ آخری دور تھا، اور موجودہ جو ترتیب ہے اس میں جو عہد نامہ جدید کہلاتا ہے بائبل کا، اس میں یہ کتاب جو ابتدا میں 4 کتابیں پائی جاتی ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں حضرت عیسیٰ کے بعد مرتب ہوئیں. حضرت عیسیٰ اسے مرتب کر کے نہیں گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہمیں دے کے گئے ہیں، بلکہ یہ ان کے پیروکاروں نے بعد میں خود مرتب کی تھی اور کافی بعد میں کی تھی، یعنی 70 عیسوی کے بعد کہا جاتا ہے یا اس کے بھی بعد یہ کتابیں مرتب کی گئیں. ایون زبان بھی مختلف تھی، حضرت عیسیٰ کی زبان آرامی تھی جبکہ یہ کتابیں یونانی میں لکھی گئیں، لیکن قرآن مجید نے جو کہ فی الجملہ ان کی تصدیق کی ہے، اس لیے ان کے مجموعی طور پر ان کے مضامین پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے. تو عہد نامہ جدید کی جو شروع میں 4 کتابیں ہیں یہ گویا کہ وہ انجیل ہیں، اور اس کو انگریزی میں اس طرح بیان کرتے ہیں میتھیو، مارک، لیوک اینڈ جان. اردو میں جب اسے ہم بیان کرتے ہیں تو متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، یہ 4 ان کے پیروکاروں کے نام ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو مرتب کیا ہے. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ان پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے اور جن کی ہمیں تصدیق کرنی ہے. ان کی نوعیت بھی میں نے واضح کر دی. تورات جو تھی وہ قانون تھی، زبور کی حیثیت یہ ہے کہ بندے اور خدا کا تعلق اور مناجات ہے، اور انجیل کی جو نوعیت ہے اس کی تفصیل میں کر دیتا ہوں، وہ میں نے نہیں کی تھی، کہ یہ گویا کہ
اس حکمت اور اس اخلاقی تعلیم کو پوری طرح سامنے لے کے آتی ہے جس کی نگہبانی کے لیے قانون و شریعت دیے جاتے ہیں. یعنی یہود کا المیہ یہ تھا کہ وہ قانون میں اس طرح الجھے، فقہی موشگافیوں میں اس طرح الجھے کہ جو اصل ایمان و اخلاق کی دعوت ہے اس کو فراموش کر دیا. تو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اصل دعوت کو، جو ایمان کی دعوت تھی اور جو اخلاقیات کی تعلیم تھی، اس کو پوری قوت کے ساتھ زندہ کریں. چنانچہ انجیل کے اندر بالکل یہی کام کیا گیا. پھر انہوں نے جو یہودیوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس پر تنقید کی، کس طرح انہوں نے شریعت کو فقہ کے انبار میں دفن کر دیا تھا، کس طرح وہ اخلاقیات کو فراموش کر گئے تھے، کس طرح خدا سے ان کا تعلق کمزور ہو چکا تھا. یہود کو انہوں نے پھر بہت تنقید کر کے گویا کہ ایک طرح سے فرد قرارداد جرم ان پہ عائد کی گئی ہے اور ان پہ عذاب کی گویا کہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر آ گیا. تو یہ ابتدائی 3 کتابوں کا تعارف تھا. قرآن مجید کے متعلق ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور امت کے اجماع و تواتر سے بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک منتقل ہوئی ہے. قرآن مجید کسی فرد نے آگے منتقل نہیں کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ 2 4 5 لوگ ایمان لائے تھے. عرب کی آبادی کہا جاتا ہے اس زمانے میں کم و بیش 10 لاکھ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ قریبی صحابہ جو سابقون اولون جو ابتدائی ایمان لانے والے تھے ان کی تعداد بھی سینکڑوں ہزاروں سے کم نہیں تھی. یعنی وہ جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، جو ساری زندگی حضور سے قریب رہے، ان میں سے بہت سے تھے جو حفاظ تھے. سینکڑوں کم سے کم حفاظ موجود تھے جنہیں اول تا آخر پورا قرآن یاد تھا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو لکھنا یہ ثانوی چیز تھی. اصل قرآن کی جو حفاظت ہے وہ سماعی ہے، وہ قولی ہے، یعنی پڑھا گیا ہے قرآن مجید. تو جس طرح پڑھا گیا ہے سب کو معلوم تھا کس طرح پڑھا جا رہا ہے. تو یہ پورا قرآن لوگوں کو یاد تھا. حضور تہجد کی نماز میں طویل قرآن پڑھتے تھے اور حضور کو یاد تھا. تو جو حضور کی پیروی میں صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد کو پورا قرآن یاد تھا. اور جن کو پورا یاد نہیں تھا انہیں کچھ نہ کچھ یاد تھا، اس لیے کہ نماز میں تو قرآن پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو قرآن کی پوری طرح حفاظت کی گئی. اور پھر آخر میں عرضۂ اخیرہ کے اندر یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید کو محفوظ بنایا جائے، اس کی ایک جو حتمی فائنل جو شکل ہے اس کو مرتب کیا جائے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا، پھر حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. جو رکھنا تھا رکھا گیا، جو نکالنا تھا وہ نکالا گیا. ہر چیز کو فائنلائز کر کے دے کے حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ہے مطلب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور پھر سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ اس قرآن کو آپ اس کی حفاظت کے متعلق پریشان نہ ہو. اس قرآن کو جمع کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو قرآن کی شکل میں لانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. قرآن مجید ہر پہلو سے محفوظ ہے، اس درجے میں محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید. اس میں شبہ نہیں کہ ایک بلند پایا کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. اور یہ کس کی نازل کردہ کتاب ہے، کس ہستی نے نازل کیا ہے؟ جو حکیم ہے، جو حمید ہے، جو ہر چیز جانتا ہے، جس کی طاقت اور قدرت بے پناہ ہے. تو یہ بات یقینی ہے. تو یہ بات یقینی ہے کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے، ہر طرح کے باطل سے محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہر پہلو سے ہے اور چیزوں کا فیصلہ کرنے والا ہے. آخر میں سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کی کیا خصوصیات ہیں. یعنی دیکھیے ایک خصوصیت تو قرآن مجید کی یہ ہے کہ پچھلی 3 کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں وہ سب کا سب آ گیا ہے. یعنی اس میں قانون بھی ہے، اس میں خدا و بندے سے تعلق کی دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اور اس کے اندر ایمان و اخلاق کی پوری دعوت بھی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو قرآن مجید کی اپنی خصوصیات ہیں، یعنی 3 خصوصیات تو وہ ہیں جو پچھلی کتابوں کی ہیں، ان کی تفصیل میں کر چکا ہوں تو میں دوبارہ دہرا نہیں رہا، صرف ان کا میں نے ذکر کر دیا ہے. جو قرآن مجید کی اضافی خصوصیات ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ بینات کی شکل میں واضح روشن اصل مدعا کو قرآن دہراتا ہے، اتنا دہراتا ہے اور اتنے پہلوؤں سے دہراتا ہے کہ بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا
کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، بالکل واضح کر دیتا ہے قرآن مجید اپنا مدعا. اور پھر مزید قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے کہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، یعنی یہ دوسری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جس پہ ہر مذہبی چیز کو پرکھنا چاہیے. یہ میزان ہے، یہ وہ ترازو ہے جس پر ہر مذہبی چیز کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا وزن کیا ہے. یہ مہیمن ہے، یہ نگران ہے، یعنی پچھلی کتابوں کے اوپر نگران ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ان کتابوں میں سے کون سی چیز قابل اعتماد ہے اور کون سی چیز نہیں ہے. تو قرآن مجید بالکل اس معاملے میں غیر معمولی کتاب ہے. پھر یہ کہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں قیامت کا انذار ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں کیا گیا، یہ بات یاد رکھیے گا. پچھلی کسی کتاب میں آپ کو قیامت کا انذار اس طرح نہیں ملے گا جس طرح اس کتاب میں. اس کی وجہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ آخری دفعہ خدا کا پیغام ہے اور قیامت گویا کہ سر پہ آ لگی ہے. تو قرآن نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، لوگوں کو متنبع کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ آخری زمانہ آ چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سر پہ گویا کہ آ کھڑی ہوئی ہے. تو اس پہلو سے قرآن مجید نے انذار بھی کیا ہے، تبشیر بھی کی ہے، خوشخبری بھی دی ہے، خبردار بھی کیا ہے لوگوں کو. جنت کے جو مقامات ہیں، احوال ہیں، اسی طرح جہنم کی بہت تفصیل کی ہے. حشر کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے. اس کا پورا نقشہ ہے جو کھول کے رکھ دیا ہے. تو قرآن مجید انتہائی جامع کتاب ہے، انتہائی غیر معمولی کتاب ہے. اور ختم نبوت کے بعد تنہا اس چیز کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ کو خدا کا منصوبہ سمجھنا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن کو نجات کے لیے کرنا ضروری ہے، تو سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں. ہاں، اس بات کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر بھی دین کی تعلیم پوری نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت نبوت کا ایک جز ہے. اس پر ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو وہ اگر کوئی حکم دے دیں گے تو ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے یہ قرآن مجید میں کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کافی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے قرآن مجید ہر پہلو سے ایک جامع کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، جس کے بعد کسی اور ہدایت اور رہنمائی کی نہ ضرورت ہے اور نہ قرآن مجید پر کسی چیز کو ترجیح دی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.